واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 184 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اسکندریہ کی فوج کے ایک جرنیل نے اسے یوں سوچوں سے بیدار کیا۔ اسے دیکھتے ہی کیرس اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بڑے پیار سے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ بندرگاہ پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ شور و غل بپا کر رہے تھے اور کچھ لوگ کمک کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ شور و غل کیرس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کیونکہ ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شور و غل کیسا ہے؟ کیرس نے جرنیل سے پوچھا۔ کیا لوگ میرے استقبال کو آئے ہیں؟ ہاں اسقف اعظم، جرنیل نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ لوگ آپ کے اور کمک کے استقبال کو آئے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ کیرس نے اطمینان اور سکون محسوس کیا، جیسے اس کے کندھوں سے یا اس کے ضمیر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ کیرس نے کہا کہ وہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب جہاز کے عرصے پر لوگوں کو نظر آیا تو لوگوں نے نعروں کے دھماکے کرنے شروع کر دیے۔ کیرس نے اپنے بازو اوپر کر کے ہلائے اور پھر وہ جہاز سے اترنے لگا۔ ہجوم تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ جرنیل نے نیچے آ کر فوجیوں سے کہا کہ وہ لوگوں کو پیچھے رکھیں۔ کچھ دیر بعد کیرس جہاز سے اتر کر ایک اونچی جگہ کھڑا بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اونچی جگہ لکڑیوں کے باکس اوپر نیچے رکھ کے کیرس کے لیے بنائی گئی تھی۔ مصر کے غیرت مند لوگوں، کیرس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مصر میں جو ہماری فوج تھی اس نے سوائے پسپائی کے کچھ نہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلطنت روم کی ساری فوج ایسی ہی ہے۔ میں تازہ دم فوج لے کر آیا ہوں۔ وہ ہرکل مر گیا جس نے عیسیٰ مسیح کی عیسائیت میں اپنے مفادات کے لیے ملاوٹ کی، اور جن لوگوں نے اس کی یہ عیسائیت قبول نہ کی انہیں میرے ہاتھوں مروایا۔ عوام مجھے لوگوں کا قاتل کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ اگر تم لوگ مجھے ہی مجرم سمجھتے ہو تو آج میں تم سے اور ان مقتولین کی روحوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں عیسائیت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن میں معافی مانگنے پر بات ختم نہیں کروں گا۔ میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ وہ اس طرح کہ مصر میں کوئی ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ہم جس شکست سے دو چار ہو چکے ہیں اسے فتح میں بدل کر دم لوں گا۔ اب جو لوگوں نے نعرے لگائے اور داد و تحسین کا شور و غل بپا کیا، اس سے کانوں کے پردے پھٹتے جاتے تھے۔ کیرس کو خاصی دیر خاموش رہنا پڑا۔ آخر اس نے ہاتھ اوپر کیے تو ہجوم آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ تمہارے اس جوش اور جذبے نے میرا حوصلہ اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے، کیرس نے کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اکیلا نہیں، قوم کا بچہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ رومیوں کے متعلق کوئی بھی وہم تمہارے دلوں میں ہے تو وہ نکال دو۔ مصر تمہارا وطن ہے، رومی تمہارے بادشاہ بھی نہیں اور آقا بھی نہیں۔ ہمارا مذہب ایک ہے اور یہ ملک تمہارا ہے۔ ہرکل کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا اور جرنیل کے بیٹے کونسٹانس کو اور ملکہ مردینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کو حکومت دے آئے ہیں۔ ان دونوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کوئی حکم نہیں چلائیں گے۔ مجھے اب یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہر حکم بزنطیہ سے لوں۔ میں نے کئی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے کم مسلمان اتنی دور سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے ہیں اور ہماری فوج بھاگی پھر رہی ہے۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ ابھی مصر کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ یہاں کی صورتحال دیکھ لو، پھر اپنی کارروائیاں شروع کروں گا اور تم سب سے یہ کہوں گا کہ قبطی فوج میں شامل ہو جائیں، اور جو فوج میں شامل نہ ہو وہ فوج کو پورا تعاون دے۔ اب میں ایک انتہائی ضروری بات کرنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے متعلق یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ وہ لوٹ مار کرتے ہیں، نہ کسی خوبصورت عورت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کا مذہب قبول کر لیتے ہیں ان لوگوں کو وہ اپنے برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کا مذہب قبول نہ کرے ان پر جزیہ عائد کر دیتے ہیں، اور اس جزیے کے عوض لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہی خوبی دیکھ کر کئی جگہوں پر لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بعض نے ان کا مذہب قبول کر لیا۔ میں تمہیں ان مسلمانوں کی اصلی ذہنیت بتاتا ہوں۔ یہ جب پورے ملک کو فتح کر لیں گے پھر دیکھنا ان کا رویہ کیا ہوگا۔ یہ فرعون سے بھی بدتر ہوں گے اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور بلا اجرت بیگار لیتے رہیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کیرس نے یہ خطاب بڑی تیزی سے کیا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا۔ جس جرنیل نے جہاز پر جا کر اس کا استقبال کیا اور جہاز سے اتارا تھا، اس سے اس نے پوچھا تھا کہ جرنیل تھیوڈور کہاں
رہا ہے وہ تھیوڈور سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس جرنیل نے غالباً یہ سوچ کر بات گول کر دی کہ کیرس کو مصر کی تازہ صورتحال کا کچھ پتہ نہیں۔ جہاز سے اتر کر اور خطاب سے پہلے اس نے ان جرنیلوں سے جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے پوچھا کہ جرنیل تھیوڈور کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ جنرل تھیوڈور سے ملنے کے لیے بےتابی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جرنیل مصر میں مقیم تمام تر فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مرتینہ نے اسے کہا تھا کہ جنرل تھیوڈور لوگوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہے، اسے ہر قیمت پر اپنی نظر میں اور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ مرتینہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرنیل پھر مصر میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہرکل کے پوتے کونستانس کو اپنا بادشاہ سمجھ لے گا اور اس کا حامی بن جائے گا۔ کیرس اسے فوراً ملنا چاہتا تھا لیکن تھیوڈور اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اسکندریہ کے جرنیل قیرس کو شاہی محل میں لے گئے۔ یہ ہرکل کا شاہی محل تھا، پھر مقوقس نے اس محل میں رہائش اختیار کی تھی، اب کیرس کو اس محل میں رہنا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 185 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔